اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے سورہ فاتحہ پر، اور آج ہم آیت اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر سے شروع کریں گے بات۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، تو نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دیں، اور ہمیں وہ سکھائیے جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ ٹھیک ہے، اہدنا از the word here which is اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا دال یا، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے الہدایہ۔ اس کے معنی ہیں لطف اور کرم کے ساتھ۔ یہ مفردات القرآن سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کے جو معنی ہیں وہ کیا ہے۔ لطف اور کرم یعنی پیار، محبت اور ایک انعام کے طور پہ کسی کی رہنمائی کرنے کے، اور اسی سے لفظ سے ہدیہ بھی نکلتا ہے۔ ہدیہ جس کے معنی ہیں اس تحفے کے جو بغیر معاوضے کے دیا جائے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتا، یا لیٹ سے کہ اس نے اس کے لیے کوئی اس طرح سے ایفرٹ نہیں کی، لیکن اس کو وہ ایک تحفہ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تحفہ یوزلی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو بیسک میننگز اس میں کیا ہیں؟ لطف اور کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو گائیڈ کرنا۔ کس طرح؟ بہت جینٹلی، اور بہت ایک یعنی اٹس لائک اے گفٹ آلموسٹ۔ اچھا، اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 طرف سے ہدایت کی ہے۔ یہ امام راغب اصفہانی کی جو کتاب ہے نا، اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک تو وہ ہدایت ہے جو بیسک یہ بات کر رہے ہیں عقل، اور یعنی جو ضروری آپ کی زندگی میں جو آپ کا سروائیول ہے، معارف ضروریہ انہوں نے لکھا ہے، اس کے عطا کرنے کی ہے۔ یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لیں، ہم آج کی زبان میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر کریشن، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کو اپنی یعنی ان کے اندر ایک سروائیول انسٹنکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو کس طرح زندہ رہنا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ اس چیز کی سمجھ اور یعنی اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، کھانا کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ سب مخلوقات کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کا کھانا کیا ہوگا، وہ اس کو کھانا ہے، کیا پینا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں رکھ دی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت اس حوالے سے آتی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کا اس کی خاص طرح کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر ان کی خاص اغراض پورے کرنے کی راہ دکھا دی۔ یعنی ایک خاص قسم کی فارم میں کریٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پرندوں کو دیکھ لیں تو ان کی ایک خاص فارم ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایک باڈی ہے، ان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ان کا ریسپریٹری سسٹم ہے، اور جیسے ہی ایک پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے
تو یعنی کچھ عرصہ تو ماں اس کو فیڈ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو اپنی خوراک کیسے تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ انسان کے بچے کو بھی دیکھیں تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے, وہ انسٹنکٹ رکھا ہوا ہے کہ اس بچے نے سکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سکل کرتا ہے اور وہ ماں کی جب چھاتی کے پاس اس کو لایا جاتا ہے تو وہ بچہ خود بخود سکل کرنے لگتا ہے. اب یہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے, اس بچے کو کسی نے سکھایا نہیں, تو یہ پھر کیا ہے, یہ اس کے اندر اس کے انسٹنکٹ میں رکھا گیا, اس کے سروائیول انسٹنکٹ میں. تو یہ جو ہدایت ہے سروائیول کے حوالے سے اور یعنی اپنی زندگی کے جو ضروری معاملات ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر کریشن کو ہدایت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دس از کلیئر رائٹ. یہ تھوڑا سا اس طرح سے پڑھنے میں جو ہے کچھ الفاظ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کچھ مشکل بات ہو رہی ہے, بٹ ان سمپل ورڈز اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے, جو بیسک انسٹنکٹ اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں. تو اس چیز کے اندر تو ہم سب ہدایت یافتہ ہیں, تمام مخلوقات ہدایت یافتہ ہیں. دوسری قسم کی جو ہدایت ہے وہ کیا ہے, امام صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور پھر کتابیں نازل فرمائیں, تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پیغامات کچھ انسانوں کو چنا اور ان کو اپنے پیغمبر کے طور پہ ان کو جو ہے پسند فرمایا, اور اس کے بعد اپنے پیغامات ان کے اوپر نازل فرمائے تاکہ وہ اللہ کا میسج تمام انسانوں کو کنوے کریں اور انسانوں کو یہ پتا چلے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ہے وہ دوسری قسم کی ہدایت. ٹھیک ہے, اور یہ پھر آیت انہوں نے کوٹ کی ہے سورہ انبیاء کی 73, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے دین کے پیشوا یعنی لیڈرز بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہدایت کے یہی معنی مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آیا ان انبیاء پہ اور انہوں نے پھر وہ میسج تمام انسانوں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, تو اس میسج کا پہنچنا یعنی اس کلام کا, اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا آپ تک پہنچ جانا, یہ دوسری لیول ہے ہدایت کی, یا دوسری قسم ہے ہدایت کی. ٹھیک ہے, ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا اور اس پہ عمل کیا, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی صرف اللہ کے میسج کے پہنچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ میسج ہر انسان تک پہنچ گیا. تیسری جو قسم ہے ہدایت کی وہ کیا ہے, بمعنی توفیق خاص, یعنی کسی اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا, اور یہ ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے. فرمایا سورہ محمد کی آیت 17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى, وہ لوگ جن کو ہدایت مل چکی ہے اللہ انہیں ہدایت میں بڑھا دیتا ہے. یعنی ان کو قرآن پاک کی ہدایت کے الفاظ مل گئے. ٹھیک ہے, اب آپ تک ہدایت پہنچی اینڈ اب آپ نے اس کو پڑھا اور سمجھا. ٹھیک ہے, سمجھ بھی آ گیا آپ کو کہ یہ سچ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے پھر ہدایت میں کہ آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہے وہ ہدایت جس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو توفیق خاص ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ عمل کرنا, اس راستے پر چل پڑنا. اور چوتھی لیول کیا ہے ہدایت کی, اس سے مراد ہے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے, اور یہ ہے وہ آخری لیول ہدایت کا جس کے لیے ہم سب جو ہے ہم سب کو اسپائر کرنا چاہیے. مراد ہوتی ہے اس میں کہ چنانچہ فرمایا سورہ محمد کی آیت 5 میں, سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. یعنی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں تک گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری جو اٹرنل لائف ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تک گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب نے اس آیت کے حوالے سے کیا اس کو کس طرح ایکسپلین کیا. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ لکھتے ہیں یعنی زندگی کے ہر شعبے میں, every sphere of life, اس میں آپ کی تھاٹس ہونی چاہیے, آپ کا کیا خیال ہونا چاہیے, اپروچ آپ کی کیا ہونی چاہیے, عمل کیا ہونا چاہیے, برتاؤ کا وہ طریقہ,
وہ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں گائیڈنس کہ ہمیں وہ بتائیں وہ عمل، وہ خیال، وہ برتاؤ جو بالکل کریکٹ ہو، جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی یعنی غلط ہماری اپروچ بھی غلط نہ ہو اور ہمارے ایکشنز بھی غلط نہ ہوں، بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس میں یعنی دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اس راستے پہ چلنے سے یا اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے سے ہمیں نقصان نہ ہو، جس پر چل کر جو آپ نے بولا دوسری قسم کی ہدایت جو ہے کہ انسانوں کے لیے آئی ہے، بیکاز جی آف کورس جنوں کے لیے بھی، جو فریڈم آف چوائس کے لیے، رائٹ. تو دوسری اور تیسری میں آپ نے کہا کہ ہدایت مل گئی اور اس کی توفیق ملے، رائٹ. سو ڈفرینشیٹ مجھے دوسری اور تیسری کا فرق to be honest تھوڑا سا. Yeah, so you see the second جو بات ہم نے کی ہدایت وہ یہ ہے کہ آپ کو اس اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کا مل جانا، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یعنی اس کلام کا یعنی آپ تک پہنچ جانا. you have understood کہ یہ ہے کلام اللہ تعالیٰ کا جو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر، ٹھیک ہے. بس یہ، اور یہ تو اس لیول پہ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو دشمن بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کفار مکہ تھے، ان تک بھی اللہ کا کلام پہنچ گیا نا. اور ان کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا، کیونکہ وہ ان کی اپنی زبان میں تھا، تو ان سے زیادہ کون اچھا سمجھ سکتا ہے. ولید بن مغیرہ کو سمجھ آیا، اس کو ہدایت ملی، اس لیول کی ہدایت سب کو مل گئی. یعنی ہم ہدایت کے لفظ کو صرف اس سینس میں سمجھتے ہیں نا کہ یعنی صحیح راستے پر چل پڑنا، لیکن انہوں نے اس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ایک لیول ہے ہدایت کا جو کہ بالکل سروائیول کا لیول ہے، ٹھیک ہے، جس میں تمام مخلوقات کامن ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو وہ ہدایت دے دی ہوئی ہے کہ سروائیو کیسے کرنا ہے، وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر جو لیول ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کا مقصد سمجھ آ جانا، آپ کو وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا مل جانا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آنے میں تو توفیق آ جائے گی نا. نہیں، دیکھو سمجھ بہت سے لوگوں کو آ گئی تھی، بٹ وہ کیوں نہیں عمل کرنا چاہتے. یہود کے جو علماء تھے وہ، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئی تھی ان کو، ان سے زیادہ اچھی سمجھ کس کو نہیں آئی، کس کو آئی ہوگی؟ علماء سے زیادہ اچھی بات تو کسی کو، انہوں نے پہچانا کیسے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو ایسے پہچانا تھا جیسے اپنے سگے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے. اپنے سگے بیٹے کو پہچاننے میں تو کسی کو دقت نہیں ہوتی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ آ جانا بھی وہ ہدایت کا ایک لیول ہے. اب اگلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہے توفیق. توفیق جو ملتی ہے نا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ابھی ہم اس کو اور کھولیں گے نا تو پھر آپ کو یو ریئلی انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر اینڈ انجوائے اٹ آلسو. تو اس کا مطلب ہے کہ تو یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ راستہ جس پر چل کر ہم سچی کامیابی اور سچی ایک سعادت، ایک خوشی حاصل کر سکیں. یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے. اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ جو قیاسی فلسفے ہیں، یعنی یہ جو ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں، جس کا ایک میز سا بنا ہوا، اس کی ایک بھول بھلیاں بنی ہوئی ہے، تو اس میں یعنی صحیح اپروچ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. انسانوں نے اپنی عقل کے تھرو بھی تو اس زندگی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے. بہت بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، لاٹ آف بگ نیمز ان ہسٹری. تو انہوں نے اپنی عقل دوڑائی کہ اس زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، اور وہ کئی چیزوں میں اخلاقی کچھ ویلیوز کی طرف بھی پہنچے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، انسان کو عدل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، حکمت بہت ضروری ہے زندگی میں. تو بہت ساری باتیں انسان نے اپنی عقل سے بھی سمجھی ہیں، لیکن کیا وہ یعنی وہ سب اپروچز کیا ٹھیک ہیں، یا وہ سارے فلسفے ٹھیک ہیں؟ مثلاً ایک فلسفہ یہ کہتا ہے کہ مطلب انسان کو وہ کرنا چاہیے جس میں کہ اس کو فائدہ ہو. اب فائدہ اگر کوئی انسان مٹیریلسٹک ہے تو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ صرف یہ دیکھے گا کہ میرا مطلب مجھے مالی فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ریلیجن آپ کو کیا بتاتا ہے، دین اسلام یا جو دوسرے بھی مذاہب ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ دوسروں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے، اپنے پیسوں میں سے آپ دوسروں کو دے دیں. تو کیا یہ فائدہ ہے ایک مٹیریلسٹک انسان کو
جو ایک ایسی فلسفی کو فالو کرتا ہے, فار ایگزامپل اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم, یعنی وہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جہاں تمہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے بس وہ تم کر لو. اور اسی طرح ایک اور زندگی کی فلسفی ہے کہ جس میں آپ کو خوشی مل رہی ہے بس آپ وہ کر لیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہے, کئی دفعہ تو ہم ناخوش ہوتے ہیں, ہمیں وہ کام جب کرنا پڑتا ہے تو ہم اس میں خوش نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن کیا ہے, اللہ نے بتا دیا کہ یہی اچھا ہے تمہارے لیے, یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہے. یعنی اس کا جو اصل اس کا جو لانگ ٹرم اس کا جو یعنی جو آؤٹ کم ہوگا نا, تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب ہم بات کریں گے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں مجھے فائدہ حاصل ہوگا تو یا جس کام میں مجھے فائدہ لگ رہا ہے کہ ہوگا تو میں وہی کام کروں, تو میں تو کبھی بھی اپنی چیزیں شیئر نہ کروں کسی کے ساتھ. تو دین کیا کہتا ہے؟ دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں دے دو. تو پھر یہ تو نقصان ہی ہوا نا. یا مطلب پیسے خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا, تو وہ کیا لگتا ہے جس طرح منافقین کہتے بھی تھے نا کہ تم لوگ تو بالکل بے وقوف ہو, تم لوگ تو پاگل ہو, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے یعنی کانسیپٹس ہیں یا ایسی فلسفیز ہیں جو وجود میں آئیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ تو بڑی اچھی فلسفی ہے کہ جیسے چاہو جیو, اپنی مرضی سے زندگی گزارو. لیکن کیا کہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سیدھا راستہ ہو یا وہ کامیابی کا راستہ ہو. ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت ساری ایسی ویلیوز ہیں جو کہ انسانوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے ڈسکور کی کہ یہ جو اقدار ہیں یا یہ جو کیریکٹر ٹریٹس ہیں یہ اچھی ہیں. مثلاً کسی معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنیسٹی بری بات ہے, کسی معاشرے میں یہ نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایمانداری اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے. دھوکہ دینا غلط بات ہے, وعدے کو پورا کرنا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے. تو یہ کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو انسانوں نے جانا کہ یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے, کہ ایک اچھا کردار ہے اس کے اندر یہ ٹریٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو انسانوں نے یہ بھی جانا. مگر کیا ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ ہم خود سے یہ چیزیں جان کے اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے؟ مطلب گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ٹھوکر کھائیں گے, کیونکہ اب آپ دیکھیں نا جو ٹرینڈ چل رہا ہے ان دا ویسٹ کہ آزادی لبرلزم کے نام پہ اب جو بات ہو رہی ہے کہ انسان اگر مطلب ایک لڑکا ہے, پیدائشی طور پہ لڑکا ہے فزیکلی, مگر وہ لڑکی اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکی بن جائے, تو اس کو لڑکی بننے دیں. وہ اپنا نام بھی لڑکیوں والا رکھ لے, وہ کپڑے بھی لڑکیوں والے پہن رہے, وہ بعد میں اگر چاہے تو وہ اپنا آپریشن کرا کے اپنا وہ فزیکل فیچرز بھی اپنے چینج کر لے. تو اب اس آزادی میں کیا ہوا کہ یعنی وہ اتنا زیادہ آپ نے ایک طرح سے اس میں چھوٹ دے دی, یا آپ نے ایک کیا کہیں گے اس کو, لبرلزم کے نام پہ یا جیسے چاہو جیو کے نام پہ آپ نے اتنا زیادہ اس چیز کو کھول دیا کہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے. مطلب وہ پوری جو نسل ہے وہ کنفیوزڈ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات تو الگ الگ قسم کے تو آتے رہتے ہیں, تو کیا ہر خیال کے اوپر یا ہر خواہش کے اوپر انسان چل پڑے؟ تو یہ ایک کوئی مناسب بات تو نہیں ہے نا. اور اب وہ خود بھی پریشان ہو گئے ہیں. اب وہ نفس پہ قابو ہونا چاہیے. مطلب اگر ایک انسان پھر اس طرح, تو الٹیمیٹلی وہ بات کہاں تک جائے گی کہ میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ میں اس فلاں شخص کو قتل کر دوں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے یہاں تک بھی یہ بات چلی جائے کہ وہ کہیں کہ اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک لڑکا ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو کرنے دیں. مطلب ایک انسان جو ہے وہ کسی بلی یا کتے یا کسی جانور سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی کر لے. تو مطلب آپ اس کو کہاں تک جانے دیں گے, اس چیز کو کہاں آپ اس کو قدغن لگائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اپروچز جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہوں, بلکہ یہ بہت بڑا خسارہ ہو سکتا ہے. اور یہ پھر ٹرائل اینڈ ایرر ہے, یہ ایکسپیریمنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ویسٹ از گوئنگ تھرو دیٹ. اور علامہ اقبال نے اس پہ جو ہے نا بات کی تھی کہ یورپ کی جو سویلائزیشن ہے
وہ بہت زیادہ یعنی ان کے پاس کوئی پرماننٹ ویلیوز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ریلیجن کو کافی حد تک اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، تو ان کے پاس وہ ویلیوز نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے جو کہ ایک طرح سے جو مسلمان قومیں ہیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا شکار ہوتے رہتے ہیں. وہ کبھی ایک کوئی مہم چل پڑتی ہے، پھر کوئی اور موومنٹ چل پڑتی ہے، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. رائٹ، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مختلف فلسفے انسانوں نے اپنی زندگی اس دنیاوی زندگی کے حوالے سے جو ہے پریزنٹ کیے، مختلف تھیوریز پریزنٹ کی، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیزیں جب ان پہ عمل کیا جائے ان فلسفوں پہ تو وہ ہمیں دنیا میں کامیابی ان سے ملے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا میز ہے ان فلسفیز کا، یہ قیاسی فلسفے جو ہیں جو لوگوں نے خود سوچے اور لوگوں نے ان پہ بات کی، اس میں اچھی بات کیا ہے، اس میں صحیح چیز کیا ہے، اخلاق کے مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کون سا وہ بیہیویئر ہے جو انسان کو کامیابی یعنی عطا کرے گا. تو اور پھر زندگی کی بے شمار راہوں میں فکر اور عمل کی سیدھی اور صاف جو شاہراہ ہے وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ تو ہم نے اس پہ بات کر لی ہم نے کہ ڈفرینٹ فلسفے اور یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. اسی طرح مولانا امین احسن اصلاحی صاحب یہ کیا لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دیں. اہدنا کا مطلب صرف اس قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، بلکہ اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے. اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ اس راستے کی جو صحت ہے یعنی جو اس کا صحیح ہونا ہے اس پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہی ہے وہ سیدھا راستہ، اس پر چلنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، اس کی مشکلیں ہمارے لیے آسان کر دیں اور اس پر چلا دینے کے بعد دوسری پگ ڈنڈیوں پر بھٹکنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ چل پڑنا، بٹ اٹس ناٹ ایزی، اس پہ قائم رہنا بھی تو ہے نا. اور اصل تو یہی ہے، اصل ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ اس پہ قائم رہنا، کیونکہ شیطان ہر طرف سے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کے اپنے نفس میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، آپ کے اندر اٹریکشن رکھی گئی ہے دنیا کی زندگی کی، یہ سارا اچھا. پھر آگے یہ کہتے ہیں صراط مستقیم میں آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ الف لام صراط سے پہلے بھی ہے اور المستقیم یعنی الصراط المستقیم. اس سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اٹ از سم اسپیسیفک راستہ. ٹھیک ہے، the particular that straight path، وہ سیدھا راستہ ہے جو بندوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، جو دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے، جس پر چلنے کی دعوت نبیوں اور رسولوں نے دی. جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کون سے راستے کی بات کرتے تھے؟ وہ اسی راستے کی بات کرتے تھے، وہ کوئی الگ راستے نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ راستہ یہی تھا جس پر ہمیشہ خدا کے نیک بندے چلے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس اے ویل نون پاتھ، یہ وہی راستہ ہے جس پہ سب اللہ کے نیک بندے چلے ہیں، جو قریب تر بھی ہے اور آسان تر ہے، جس کے بعد ادھر ادھر سے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں نے بہت سی راہیں نکال لی ہیں، لیکن وہ راستہ خود قائم ہے اور خدا تک پہنچنے والے ہمیشہ اس پر چل کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی there is no confusion, it's a straight path. اور اس کو یوں بھی سمجھیں کہ شاہراہ جو ہوتی ہے نا، شاہراہ جیسے شاہراہ فیصل ہے، ٹھیک ہے، تو شاہراہ کس روڈ کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی روڈ جو بہت بڑی ہے، اٹس ویری براڈ، اور اس پہ چلنا آسان ہے نا، بہت یعنی اچھا راستہ ہے گزرنے کا، تو وہ ویل نون ہوتی ہے نا وہ جگہ. مثلا اگر میں کسی کو شاہراہ فیصل کا کہوں، کوئی کراچی میں رہنے والا ہو، تو اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا اس کو ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، بیکاز اٹس اے ویل نون پاتھ. تو اسی سیدھے رستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح سمجھایا کہ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، ایک سیدھی لائن ڈرا کی، پھر اس کے داہنے اور بائیں آڑے اور ترچھے خطوط کھینچ دیے. ٹھیک ہے نا، اس کے ہر طرف سے انہوں نے ڈفرینٹ لائنز ڈرا کر دی، اور کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ،
اور یہ آڑے ترچھے خطوط پگڈنڈیاں ہیں اور ان میں سے ہر پگڈنڈی کی طرف کوئی نہ کوئی شیطان بلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں سورہ آراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے سے بات ہوئی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ شیطان کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جیسا آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی آپ نے مجھے حکم ہی ایسا دیا کہ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. آپ نے مجھے کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو، تو یہ حکم ہی غلط تھا نعوذ باللہ، تو اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا. تو میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی جو آپ کا بتایا ہوا سیدھا رستہ ہے میں وہیں پر بیٹھوں گا. اور پھر ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. یہ شیطان کا ایک وہ تھا، دعویٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بھی دی، اللہ نے مہلت بھی دی اس کو. اسی طرح سورہ ہجر کی آیت 39 to 42 کہا اے میرے رب جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہوں گے. فرمایا یہ راستہ مجھ پر سیدھا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے تابعدار ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی جس کے اندر اخلاص ہوگا، ہم نے اس پہ بھی پہلے بات کی تھی کہ جب آپ اپنے ہر کام کو خالص اللہ کے لیے کر لیں گے تو پھر شیطان کے حملے آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتے. یعنی آپ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں آپ کیا سوچیں کہ یعنی اللہ اس کام سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ کو نہ لوگوں کی پرواہ ہے، آپ کو نہ یعنی شہرت کی پرواہ ہے، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بس اللہ کی رضا مجھے اس میں مل جائے. تو پھر جتنا جتنا آپ کا اخلاص ہوگا اتنا کم پھر شیطان آپ پہ حاوی ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب وہ کیا لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، یعنی وہ راہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں، کہیں ٹھوکر لگنے کا کوئی احتمال نہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں کہ آپ کو ٹھوکر بھی لگ جائے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد شریعت کا راستہ ہے کہ یہی زندگی کا مکمل نظام ہے. زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں ایک مکمل دستور حیات، یعنی آپ کو کچھ ایسی ویلیوز دے دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ یو ہیو ٹو لیو بائی دوز ویلیوز. چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، چاہے آپ ایک بزنس مین ہیں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے آپ ایک انجینئر ہیں، چاہے آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی یعنی شعبے میں ہیں، آپ کے پاس وہ پرماننٹ ویلیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی اور ان کا عملی نمونہ بھی دکھا دیا. کس کی صورت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اور اس پر چلتے رہنا فرد اور جماعت دونوں کے حق میں دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فلاح ہی فلاح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا، شریعت کے نظام پہ عمل کرنا کامیابی کا ضامن ہے، تو دنیاوی لحاظ سے کیسے کامیابی ملتی ہے؟ ایک شخص فار ایگزامپل بہت اصولوں کو فالو کرتا ہے، وہ ایماندار بھی ہے، لیکن پورا سسٹم اس کے ارد گرد خراب ہے، ہر کوئی کرپٹ ہے، ہر کوئی غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو فائدہ ہے اور وہ کامیاب ہے، کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کا ضمیر صاف ہوتا ہے تو آپ راتوں کی نیند آرام سے سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو لوگ اپنے ضمیر کو آرام سے سلا دیتے ہیں تھپکیاں دے کے. ضمیر تو مر بھی جاتا ہے نا.
اس کو آپ اچھی طرح مار دیتے ہیں اس کا گلا گھونٹ کے, پھر آپ آرام سے سو جاتے ہیں. نہیں, اس کا فائدہ ایز ان اس شخص کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پیس آف مائنڈ, اوکے, پیس آف مائنڈ ہے, آپ بڑے ہو سکتی ہے, صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اس کے, ٹھیک ہے, آپ اپنی اولاد کو جب حق حلال کا رزق کھلاتے ہو, آپ اپنی ضروریات کو انشور کرتے ہو, ٹھیک ہے, یس, ویری گڈ, یس. اینڈ از دیٹ اے اسمال تھنگ؟ نو. یعنی لوگوں کی عزت اور لوگوں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے کہ وہ اس بندے کی یعنی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پا رہے, اور اس کی ریپوٹیشن, اچھی ناموری, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک دعا ہے کہ میرے بعد میری اچھی ناموری رہے, یعنی لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو عزت کس کی ہوتی ہے اس دنیا میں, آپ مجھے بتائیں. عزت اسی کی ہوتی ہے جو ان اقدار پہ چلے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اقدار ہیں. جو انسان ایماندار ہوتا ہے, عزت الٹیمیٹلی اسی کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو مثال دیتی ہوں ایک شخص کی. وہ اپنے پروفیشن میں بہت ایماندار تھے, اور مطلب اٹ واز, اور وہ پروفیشن ایسا تھا, وہ لیٹ سے کہ وہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ وہاں بہت زیادہ کرپشن ہے بیوروکریسی میں. تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ لوگ عزت کی وجہ سے نا, اس احترام اور اس عزت کی وجہ سے مطلب ایک لوگوں کے اوپر نا, جیسے آپ کیا کہیں گے, ایز اف کہ لوگ آ انسپائرڈ تھے. لوگ وہ ہو جاتے تھے کہ مطلب اتنا کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں بھی کوئی شخص اس طرح رہ سکتا ہے, حالانکہ اس کو اتنی دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو عزت کا ملنا ہے نا, وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے, اور وہ بہت بڑی دولت ہے. وہ اچھی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے نا, جو اللہ کی طرف سے خاص عزت, خاص رحمت ہوتی ہے, اور اس کا ایک روب ہوتا ہے. اس جو شخص پرنسپلز پہ چلتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اس کا ایک روب بھی ہوتا ہے اس شخص کا, کیونکہ اس نے ان سب چیزوں کو فیس کیا ہے اور اس نے ریزسٹ کیا ہے. تو وہ کتنا اسٹرانگ انسان ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہے یہ چیز. یہ آپ دیکھیں, اس کا ایک اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اس نیکی کا, اس کیریکٹر کی اسٹرینتھ کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی بھی پروفیشن میں, in any profession, if somebody is living by their principles or he is not giving into the pressure, تو اس کا ایک اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی عزت, اور یعنی وہ جو عزت ہے نا, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, وہ عزت ملنا, ٹھیک ہے. تو زندگی یعنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی سے کے اعتبار سے فلاح ہی فلاح ہے, کامیابی ہے. یہ گویا بندوں کی زبان سے درخواست ہے کہ اے ہمارے ہادی برحق اور رہنمائے حقیقی, اپنا سیدھا راستہ ہم پر کھول دیں, اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں, اور اپنے فضل و کرم کو ہمارا دستگیر رکھیں. طلب ہدایت کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ مسافر بھٹکا ہوا ہے, ہی از لاسٹ, ٹھیک ہے. ایک شخص ہے وہ یعنی راستہ گم گیا, اس کا راستہ نہیں اس کو مل رہا, اور وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے, راستہ پوچھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ راہ تو مل چکی ہے, اب درخواست اس پر قائم رہنے کی ہے کہ اب میں یہاں سے کہیں سے سلپ نہ ہو جاؤں. اب کیا ہوتا ہے, اگر آپ نوٹس کریں کہ سم ٹائمس آپ بالکل صحیح جا رہے ہوتے ہیں, when you're driving also, ذرا سا آپ کا دھیان ادھر سے ادھر ہوا اور آپ نے ایک غلط ٹرن لیا, and that's it. اور پھر آپ اتنا یعنی دور چلے جاتے ہیں اور اتنا گم جاتے ہیں, پھر واپس آنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے ساتھ میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی گجرات میں, اینڈ میرا بھائی لاہور سے ڈرائیو کر کے مجھے لے کے جا رہا تھا. I wanted to make it to the funeral. تو اب وہ ہمیں رات کو ہی ہم نکل گئے, اور وہاں فاگ بھی تھی, سردیاں تھیں, دھند بھی تھی بہت زیادہ. تو کافی دیر تک تو ہم بالکل صحیح جا رہے تھے, بہت سلولی. ہی واز ڈرائیونگ ویری کیئرفلی آلسو. پھر کیا ہوا کہ ہم نے باتیں کرنا شروع کر دی, اینڈ I started talking to him, and ذرا سی دیر کے لیے وہ ڈسٹریکٹ ہوا, اور ایک ٹرن کو ہم نے غلط لیا, اور اس کے بعد ہم اتنے انفیملیئر علاقے میں آ گئے, اور میں نے کہا کہ ہم یہ کہاں آ گئے ہیں. پھر فائنلی ہمیں وہ رینجرز نظر آئے اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. ہم بہت مطلب آدھا گھنٹہ ہم غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے. So it took us a long time coming back and then finding our way. ٹھیک ہے. تو یہ جو دنیا کے فزیکل راستے ہیں اس میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر آپ محتاط نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ذرا سا آپ ڈسٹریکٹ ہوئے اور بس
پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ گئے کہاں. اٹس ٹف اینڈ اٹس ٹرکی, لیکن اٹس ناٹ امپاسبل. ٹھیک ہے, اور انسان پھسل بھی سکتا ہے, اور پھسلنا بھی ایک نیچرل بات ہے. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں, یہی تو ٹیسٹ ہے نا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے یہ چیزیں اٹریکٹیو بنائی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے اٹریکٹیو بنا دیا, ہم نے دل کے اندر اس کی اٹریکشن کو مطلب ایک طرح سے کھبو دیا ہے. یعنی آپ کے اندر وہ رکھی ہوئی اٹریکشن دنیا کی, آپ کو وہ گلیمر اچھا لگتا ہے, آپ کو اچھا وہ دور سے سم ٹائم وہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اس کو خرید لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مطلب اتنا تو کوئی خاص نہیں تھا, یہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اٹس اے کانسٹنٹ ٹیسٹ, اینڈ سم ٹائمز آپ کی اپنی اسٹیٹ بھی بدلی ہوئی ہوتی ہے. کبھی آپ ایک معاملے میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو کسی اور معاملے میں ویک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک وی آل گو تھرو دس. تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ راستہ جو ہے آپ سے گم ہو گیا راستہ, اور آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ راہ تو مل چکی ہے, لیکن درخواست کیا ہے کہ میں اس پہ قائم رہوں, میں پھسلوں نہ. اچھا, اب ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہے, یعنی جو ان کی طرف سے یہ درخواست پھر کیا ہے, ہدایت پر ثبات اور استقامت اور مزید ہدایت کی ہے. یعنی کیونکہ اسی اسپرچولی آپ جتنا اوپر جاتے جائیں, جو روحانی ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جتنا رائز کرنا چاہیں, اس لیے جو جس مرتبے پر ہے اس کی دعا اس سے بھی بلند مرتبے کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہو سکتا ہے کوئی بالکل ابھی بگنر لیول پہ ہو, اس کو ابھی اپنا مال میں سے شیئر کرنا ہی بہت مشکل لگ رہا ہے کہ میں 10 روپے ہی کسی کو دے دوں, تو اس کے لیے ابھی وہی ایک اچیومنٹ ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرے, اپنے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اپنے والدین پہ خرچ کرے. اور کوئی اس سے اوپر جا چکا ہے تو وہ اور مزید اس میں آگے بڑھے. ٹھیک ہے, تو سب کے اپنے اپنے لیولز ہیں, اور لائک ہی سینگ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور مومن کی جو لالچ ہے ہدایت کے حوالے سے وہ کبھی نہیں ختم ہوتی. اور یہ اعتراض کرنا کہ ہدایت یافتہ کو تو درخواست ہدایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ان کے مطابق یہ ایک بچگانہ سے اعتراض ہے. کیونکہ اگر ہم فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ, تو وہ بھی تو یہی پڑھتے تھے نا, اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا ان کو ضرورت تھی ہدایت کی؟ وہ تو خود نبی اور ہادی تھے, وہ تو صحیح راستے پہ لانے والے تھے, تو وہ کیوں یہ مانگتے تھے دعا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء فار دیٹ میٹر, ان سب نے ہی ہدایت کی دعا مانگی ہوگی نا, اور تو وہ کیوں مانگتے تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ ان کو کیا ضرورت تھی ہدایت کی؟ کیونکہ ان کو پتا بشری تقاضا ان کو پتا تھا کہ وہ ہیں تو بشر, تو یعنی کہ اسٹیڈفاسٹ رہنے کے لیے, اور ان کے لیے ہدایت کا مطلب کچھ اور ہے. پھر ان کے لیے جو لیولز ہیں, درجات, ہاں رائٹ, ٹھیک ہے نا, تو وہ بلند سے بلند تر. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ نعبدو نستعین, ایاک نعبدو و ایاک نستعین اور اہدنا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب میں ضمیر متکلم کا صیغہ جمع ہے, یعنی وی. ٹھیک ہے نا, جمع میں آ رہا ہے. یہ بہت ہی پرمعنی بات ہے. ظاہر ہے کہ اظہار جو کر رہا ہے عبودیت کا, کرنے والا ہر انسان اپنی اپنی جگہ فرد واحد ہی ہوگا. جو یہ پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ سب ایک ایک انسان ہے الگ الگ جو نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جو فرد ہے نا, اس کا رابطہ امت سے کسی حال میں بھی نہ چھوٹنے پائے. ایک اس سے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ ایک پوری آپ ایک امت کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا, اینڈ یو آر آل سیئنگ اٹ ان دا کلیکٹیو کہ وی only you to be worship and only you to be we ask for help. ٹھیک ہے, اور پھر آگے کیا, ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اور پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ صراط جو ہے نا, اس کا مفہوم جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, شاہراہ عام کا ہے. یعنی ایک ایسا راستہ جو سب کو پتا ہے, عام راستہ, محض گلی یا کوئی گزرگاہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ان نون سی جگہ ہو جو کہ ڈھونڈتے رہے اور ملے ہی نہ. ایسی چیز نہیں ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. یہ ایک عام گزرگاہ ہے. تو جب عبادت کرتے ہیں تو ایک میں نہیں بلکہ ہم سب
جب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہم سب، درخواست ہدایت کرتے ہیں تو ہم سب، امت اور ملت کی یہ زبردست ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یونائٹ کیا، ہمیں شیرازہ بندی کر دیا اسلام نے، رائٹ. اور جو صراط مستقیم ہے وہ کیا ہے؟ ان ویری سمپل ورڈز اٹ از جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا کی، ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ایسی ان نون یا انفیملیئر چیز نہیں ہے. ہر نبی جو ہے وہ بیسک جو پیغام ہے وہ سیم تھا، اور شریعت میں کچھ معمولی فرق تھے، ٹھیک ہے. تو جو اصل کام تھا کرنے کا وہ کیا تھا کہ اپنے جو اخلاق اور کردار ہے اس کو آپ نے بہتر سے بہتر بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو اقدار ہیں اس کے مطابق. آگے اب مولانا شفیع عثمانی کا دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں. اچھا، انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اس سے اور اچھا سم اپ ہو جائے گا یہ سب. اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی. یہ لکھتے ہیں کہ آخری 3 آیتیں جو سورہ فاتحہ کی ہیں، جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، وہ یہ ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. یہ لکھتے ہیں کہ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں. پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے. یعنی if we understand کہ ہدایت ایکچولی ہے کیا تو ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. آگے یہ لکھتے ہیں کہ جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت جب آپ when you're not familiar کہ what ہدایت means تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو یہ کہا ہے اور پھر وہاں پہ کچھ اور کہا جا رہا ہے. پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف، یعنی جو اس کی ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن ہے، وہاں تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کر دینا. اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ ہی کا فعل ہے. اچھا، دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں. اب اگین وہی جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو ہم پھر دوبارہ سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ایک درجہ میں نے کیا بتایا تھا ہدایت کا جو سب سے بیسک لیول ہے، واٹ از دیٹ؟ ہاں، جو کائنات، بالکل، جو کائنات اور مخلوقات کے تمام اقسام میں، تمام حیوانات، تمام جانوروں میں، سب انسانوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یعنی اچھا، اب عقل بھی جو ہے نا، دیکھیں اگر آپ کسی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ جانوروں میں بھی عقل کے لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ میں بہت ہی کم ہے، پھر کچھ کی اور بڑھتی جاتی ہے. پھر جب آپ ایپس تک آتے ہیں، چمپینزیز اور ایپس تک، تو کافی مطلب ریفائنڈ ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ برڈز بھی ہیں اس طرح کے جن کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ریفائنڈ یا سب سے ایڈوانس جو ظاہر عقل ہے یا مائنڈ ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ انسانوں کا ہے، دا ہیومن کائنڈ. کیونکہ ان کے اندر سیلف اویئرنیس بھی ہے، انسان اپنے آپ کے بارے میں بھی اویئر ہے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ چیز شاید جانوروں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہماری عقل سب سے زیادہ یعنی ریفائنڈ ہے اور اونچی ہے، تو اسی وجہ سے انسانوں کو صرف مکلف بنایا گیا ان کے ایکشنز کا، ٹھیک ہے. اور ایک فریڈم آف چوائس بھی دیا گیا ہے اخلاقی معاملات میں کہ میں چاہوں تو میں اب یہاں پہ میں اچھا کام کر لوں،
میں چاہوں تو میں غلط بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, مکمل آزادی نہیں ہے لیکن کچھ معاملات میں اللہ نے آزادی دی اور وہی ہمارا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو بات ہے کہ جو بیسک لیول کی ہدایت ہے اس پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کریشن میں رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جو شہد کی مکھی ہے اللہ نے اس کو بھی وحی کر دی. تو کیا وحی کی, یعنی اس کے اندر رکھ دیا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے. اس کو جو بھی شہد کی مکھی پیدا ہوگی وہ بائی برتھ اس کو پتا ہے کہ اس کو جا کے جو ہے نا پھولوں کا رس چوسنا ہے اور اس کو پھر کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ جو پورا پروسیس ہے شہد بنانے کا وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, مائی گاڈ. وہ تو ایفرٹلیسلی کر رہی ہوتی ہیں, پھر اس کو سکھاتی ہیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں, پھر اس کو اسٹور کرتی ہیں. تو اور وہ جو پورا جو چھتا بناتی ہیں وہ کوئی مطلب ہیکساگن شیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ کتنا پرفیکٹلی یعنی سیمیٹریکل ہوتا ہے وہ. تو یہ سارا کچھ اس مخلوق کے اندر ہے. اسی طرح اگر آپ مکڑی کو دیکھ لیں تو وہ جالا جس طرح بنتی ہے, انسان حیران رہ جاتا ہے دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ان کی انٹیلیجنس کا حصہ ہیں. تو یہ ہدایت ان کو ملی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, کیسے زندہ رہنا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں کریشن میں, دا ہائر اپ یو گو, اور الٹیمیٹلی پھر انسانوں تک جب آپ پہنچتے ہیں تو انسان سب سے زیادہ اس کے اندر آپ کو ہائیسٹ لیول آف انٹیلیجنس نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے انسانوں کو ذوی العقول کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عقل والی کریشن. اور اسی لیے پھر عقل اور شعور میں جو ان کو بڑھا دیا گیا انسانوں کو, تو اسی وجہ سے پھر ان کو احکام شریعت کا مکلف بنایا, صرف انسانوں اور جنات کو, کیونکہ ان میں عقل اور شعور مکمل ہے. اور انسانوں میں بھی جو کہتے ہیں نا کہ جو مجنون ہے بیچارہ, یا جو جس کا دماغ صحیح نہیں ہے, یا جو مینٹلی جس کی گروتھ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, جو ایک بچے کے لیول پہ رہ جاتا ہے, تو اس کے اوپر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. بچے پہ اور مجنون پہ اور جو شخص سو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سے کہتے ہیں پینس اٹھا لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کیونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ. تو اب یہ جو ہدایت عامہ ہے یہ سب کے لیے ہے, اور اس پہ ہم یہ بات کر چکے ہیں اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہی. اور اس پہ آیت بھی آ گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خاص ایک بناوٹ عطا کی, اس کو ایک خاص ایک شیپ, ایک فارم بنائی اس کی, اور اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت بھی اس کے اندر رکھ دی. ٹھیک ہے, اور سورہ اعلیٰ میں بھی یہی بات کی, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا, پھر ٹھیک بنایا یعنی پروپورشنٹ بنایا, اور جس نے تجویز کیا اور پھر راہ بتا دی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ ہر کریشن کو دیکھیں نا, آپ ذہن میں آپ ڈفرینٹ کریشنز کو لے کر آئیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اسی طرح ہوا ہے. یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اسی کے مناسب ہدایت کر دی. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے جو کریشن ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, وہ اپنا جو ان کا اسپیسیفک فنکشن ہے اس یونیورس میں وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ابھی ہم نے ہنی بی کی بات کی, پھر ہم نے مکڑی کی بات کی, اسی طرح ہزاروں کروڑوں لاکھوں ارباں قسم کی کریشن ہے. پانی کی مخلوق الگ ہے. تو وہ ہر کوئی جو ہے اپنا جو پرپس آف لائف ہے وہ فلفل کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کہ پورا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ادھر سے ادھر بھی ہو جائے, آپ کو پتہ ہے اگر ایک چھوٹا سا کوئی بیکٹیریا یا کوئی مکھی یا مچھر بھی آپ ہٹا دیں کسی جگہ سے تو اس کا پورا نظام بگڑ سکتا ہے. جو پورا نیچرل جو بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں نا اس کو, شاید وہ پورا نظام درہم بھرم ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتنا یعنی ایک وہ نظام جو بنایا کتنا پرفیکٹ ہے. تو ہر کریشن, تمام کریشن اپنا مقرر کردہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں. جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اور پھر انہوں نے اسی طرح دوسرا درجہ کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ آپ کو انبیاء کی
طرف سے اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں وہ ہمیں مل جائیں. آسمانی کتابیں, اللہ کی جو وحی ہے وہ ہر انسان کو پہنچتی ہے. پھر کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے, اور کوئی رد کر دیتا ہے اور کافر ٹھہرتا ہے. تیسرا درجہ کیا ہے ہدایت کا, اس سے بھی زیادہ خاص ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان کو توفیق مل جانا. اور یہ ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا, یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم جو یہ مانگتے ہیں نا دعا. اب اچھا, یہ جو دعا ہے بائی دی وے, اہدنا الصراط المستقیم, یہ اس سورہ فاتحہ کا لب لباب ہے. قرآن پاک کا لب لباب سورہ فاتحہ کو کہا گیا, اور سورہ فاتحہ کا لب لباب یہ دعا ہے. بیکاز دس از دا موسٹ پریشیس تھنگ. دیکھیں, دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور مجھے مرنے کے بعد مجھے کیا چیزیں فیس کرنی ہے, اور اللہ کے آگے کھڑے ہو کے مجھے کن چیزوں کا جواب دینا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ان نعمتوں کا. سب نعمتیں بیکار ہیں اگر نعمت ہدایت نہیں ہے. اور اگر نعمت ہدایت ہے تو زندگی چاہے بہت ہی مشکل ہو, بہت ہی تنگ ہو, تو کیا ہے, وہ انسان کامیاب ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, واٹ ہی ہیز ٹو ڈو, واٹ از دا پرپز آف ہز لائف, وائی ہی از ہیئر. اس کو یہ پتا چل چکا ہے. آپ سوچیں نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انسانوں نے جو بہت یعنی سینسٹیو دماغ اور جو بہت بڑے بڑے تھنکرز گزرے ہیں, ان کی پوری زندگیاں لگ گئیں. جیسے بدھا کے بارے میں آتا ہے, ہاؤ ہی لیفٹ دیٹ ورلڈ آف لگژری. اس نے اپنا محل چھوڑ کے بھاگ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ زندگی ہے کیا. وہ کہتا تھا اتنا دکھ, اتنا غم, کوئی مر جاتا ہے, کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے, کوئی یہ ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہو کے تڑپ رہا ہے, تو یہ کیا ہے یہ زندگی؟ کیا یہ زندگی صرف دکھ ہے؟ اور ایک طرف ہم کس طرح عیاشی سے رہ رہے ہیں محل میں. تو he wanted to discover the purpose of this life. اور وہ اس کو اتنا پریشان کیا اس بات نے کہ اس کو وہ جو سارا جو اس کے جو آسائشیں تھیں اور جو ساری عیاشیاں تھیں اس کی محل کی, وہ ان سب کو چھوڑ کے, ان سب کو تیاگ کے وہ چلا گیا. حالانکہ یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ بات بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے انسان کو, کیونکہ پھر آپ کو لائف اپنی میننگ لیس لگتی ہے. تو ہدایت is something very precious. It's something very very precious. اور اس کے جو لیولز ہیں, تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ قرآنی ہدایت کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے, اور اس کی خلاف جانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. This is what we ask for. کہ مطلب وہ میرے لیے اتنا آسان ہو جائے, وہ سیدھا راستہ مجھے مشکل نہ لگے, وہ میرے لیے آسان ہو جائے سیدھا راستہ, اور جو غلط کام ہے وہ میرے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ تیسرے درجے کی جو وسعت ہے, یہ غیر محدود, اور اس کے درجات ہم نے کیا بات کی تھی, لمٹ لیس ہیں. اس کے درجات بہت یعنی غیر متناہی ہیں. یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے. اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجے ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. یعنی آپ, اٹس اپ ٹو یو, اور اسی میں اللہ نے کہا ہے کمپیٹ کرو, اس میدان میں کمپیٹ کرو. جو کمپٹیشن جن کو پسند ہے, جو مقابلہ کرنا پسند کرتے ہیں, تو وہ کس چیز میں کمپیٹ کریں؟ اچھے سے اچھے گھر بنانے میں, محل بنانے میں, یا پھر بہتر سے بہتر کپڑے بنانے میں, زیور بنانے میں؟ نہیں. دولت کے ڈھیر جمع کرنے میں نہیں. یہ میدان جو کمپیٹ کرنے کا ہے وہ ہے نیکیاں آپ نے جو حاصل کرنی ہے, اس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو. یعنی ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا گھر کتنا اچھا ہے, واو مجھے ایسا گھر چاہیے, اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے, دیٹس دا کائنڈ آف کار آئی وانٹ, یا جو ہے وہ مطلب اور دنیاوی جو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اللہ تعالیٰ سے ہم دونوں بھلائیاں مانگتے ہیں. ہم جب حج یا عمرہ بھی کرتے ہیں تو ہم وہاں بھی یہ دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ہم دنیا کا حسنہ بھی مانگتے ہیں. لیکن دیکھیں, دنیا کی بھی جو اچھائی مانگنا ہے نا, اس میں بھی پرپس ہونا چاہیے. اس میں بھی آپ کی انٹینشن یا آپ کا پرپس کیا ہونا چاہیے کہ میں اس سے بھی آخرت کماؤں. ٹھیک ہے, مثلا اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ ان کو فرما بردار بنائیں اللہ کا. تو اب کیا ہوگا, دوز چلڈرن, وہ بچے جو ہیں
وہ آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ٹھیک ہے, جب وہ بچے نیکی پہ عمل کریں گے, وہ ایماندار ہوں گے, یا وہ بھی ایک نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمت, کوئی بھی نعمت دنیا کی ہدایت کے ساتھ آپ کے لیے کیا ہے, وہ کامیابی کا باعث بنے گی. لیکن کوئی اگر آپ کے پاس نعمتوں کا ڈھیر ہے لیکن آپ کو ہدایت حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا ہے, وہ نعمتیں آپ کو کہیں نہیں لے کے جائیں گی, وہ آپ کو جہنم میں اللہ نہ کرے لے جائیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہے وہ میدان جس میں کہ انسان نے محنت کرنی ہے اور ترقی, اس میں انسان کی ترقی حاصل کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر کیا ہے, یعنی ہدایت کے بڑھنے کا. مثلا والذین اہتدوا زادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا, جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, یعنی جو ایفرٹ کرتے ہیں سچائی کو جاننے کے لیے, دین پہ عمل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخری عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے. یعنی بڑے سے بڑا نبی, رسول, ولی اللہ زندگی کی آخری عمر تک, آخری سانس تک وہ کیا مانگتا رہتا ہے کہ اس میں مجھے بڑھاتے جائیں اللہ تعالیٰ. اب آپ کو اس سے آگے یہ لکھتے ہیں کہ درجات ہدایت کی اس ایکسپلینیشن سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے, اور اس کے مزید درجات حاصل کرنے سے بڑے بڑے انسان بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا, جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سورہ فتح کے اندر, فتح مکہ کے جو فائدے بتائے, اس میں کیا بتایا, ارشاد ہوا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو. ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ تھے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے. پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت جو ہے حاصل ہوا جب فتح مکہ کرایا گیا ان سے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہیں تو کہ ہدایت ہر مومن اور ہر کافر کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, آتا ہے نا کہ جو چاہے ہدایت پالے اور جو چاہے مطلب محروم رہنا چاہے محروم رہے. تو ہدایت ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام ہے. اور کہیں کیا کہا, صرف جو متقین ہیں. ابھی ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے نا, ہدی للمتقین, ہدایت کس کے لیے ہے, صرف متقیوں کے لیے. تو کہیں پہ جو ہے متقین کے لیے اس کو خاص لکھ دیا گیا ہے. تو پھر انسان جو فیملیئر نہیں ہے ہدایت کے لیول سے اور ہدایت کے صحیح معنوں سے, وہ کنفیوز ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب اس سے آپ کو کلیئرٹی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. جو ظلم کرتے ہیں لوگ, جو اللہ کی لمٹس کو کراس کرتے ہیں, ان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور دوسری طرف کیا فرمایا, بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے دیتا ہے. تو اس کا جواب بھی کیا ہے, وہی لیولز آف ہدایت. ناؤ یو ول کیپ دس ان مائنڈ نا. مجھے بھی اس سے بہت کلیئرٹی ملی ہے کہ ہدایت عام جو ہے وہ سب کو کی جاتی ہے, لیکن جو توفیق والی ہدایت ہے نا, وہ پھر کس کو ملے گی, وہ پھر ظالم اور فاسق اور متکبر اور حاسد اور ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی. پھر وہ یہ سب چیزیں اپنے اندر سے نکالیں گے تو پھر ان کو ملے گی. ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا, وہ یہ کہ ہدایت کے 3 درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. پہلا درجہ کیا تھا, وہ جو ہر کریشن میں ہدایت کی جو بیسک سروائیول کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو رکھ دیا ہے, سروائیول کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے اندر ہے,
وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تیسرا درجہ کون سا؟ توفیق کا. یہ کس کا فعل ہے؟ یہ صرف اللہ کا ہے. اس میں کسی نبی کسی رسول کا بھی دخل نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام کیا ہے؟ صرف دوسری درجے ہدایت سے متعلق پیغام پہنچا دینا. کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش یہ مان جائیں. اور کیا کہا جاتا تھا؟ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو آپ نہیں لا سکتے کسی کو ایمان پہ. آپ نہیں لا سکتے. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہیں بھی تو آپ اپنے کسی سگے پیارے رشتہ دار کو بھی نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ کا کام صرف میسج دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس حوالے سے قرآن پاک میں آیا بھی ہے کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں. تو اس میں ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھائی گئی ہے. انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں. دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں. دنیا کی جو الجھنیں ہیں، ہماری جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، ان میں بھی صراط مستقیم کی دعا کرنا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں کوئی موڑ نہیں ہے، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے. اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں کوئی افراط اور تفریط نہ ہو. افراط کا کیا مطلب ہے؟ افراط کا مطلب ہے حد سے آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے. تفریط کا کیا معنی کیا ہے؟ کوتاہی کرنا، کمی کرنا. پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات اعتدال والے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ نیک ہو جائیں گے اگر ہم بالکل کھانا بھی کم کر دیں اور ہم کپڑے بھی بالکل پھٹے پرانے پہن لیں. اور یہ زیادہ نیکی کا شاید تقاضا یہی ہے کہ ہم بالکل جو ہے ہر وقت روزے رکھیں. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آئی تھنک اشخاص آئے اور ایک نے کہا کہ میں نے آئی تھنک اس کا کچھ مفہوم اسی طرح ہے کہ ایک نے کہا کہ میں ساری عمر اب روزے رکھوں گا، میں نے عہد کر لیا ہے. ایک نے شاید یہ کہا میں گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا، ایک نے شاید کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ساری رات عبادت کروں گا. جزاک اللہ خیر. تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ Did he approve of this? No. He said میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں جو ہے کھولتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں جو ہے کھانا بھی کھاتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. تو ہی سیڈ کہ جو ہر رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. ہی سیڈ کہ جو میری سنت پہ نہیں عمل کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر یعنی اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام آپ کو ایک بہت اعتدال والا راستہ بتاتا ہے. اس میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی عبادت میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا، یعنی جو جتنا بتایا گیا بس اتنا ہی کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے سوچ لیں کہ میں یہ بھی ایڈیشنلی کر لیتی ہوں، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، میں وہ بھی کر لیتی ہوں، میں یہ بھی چھوڑ دیتی ہوں، میں وہ بھی چھوڑ دیتی ہوں، میں لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیتی ہوں، اور میں یہ بھی کرنا چھوڑ دیتی ہوں. تو اس کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے رہبانیت ہے، موناسٹسزم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی اپنی ایجاد کردہ چیز ہے. انسانوں کو کیا لگا کہ ہم شاید دنیا کے یہ سارے کام چھوڑ دیں گے تو ہم زیادہ نیک ہو جائیں گے، اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں گے. But this was not required. This is an extreme form. اور پھر کیا ہوا؟ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ وہ اس کی جو ڈیمانڈ سے اس کو فلفل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. نظر آتا ہے نا کہ کس طرح وہ ننز اور وہ پریسٹ جو ہیں، وہ آپ کے اندر اللہ نے وہ ایک انسٹنکٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کو you will go against that instinct تو کیا ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. تو شریعت جو راستہ آپ کو دکھاتی ہے وہ کیسا راستہ ہے؟ وہ ایک اعتدال والا راستہ ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف کہا کہ اتنے ہاتھ نہ کھول دو کہ سارا پیسہ لٹا دو، اور دوسری طرف کیا کہا جو بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اتنے ہاتھوں کو کس کے نہ باندھ لو کہ گردن سے ہی ہاتھ بندھ جائیں، اتنے کنجوس بھی نہ ہو جاؤ کہ بالکل ہی تم خرچ نہ کر سکو، اپنی جائز ضروریات پہ نہ خرچ کر سکو. تو ٹھیک ہے. تو بیلنسڈ اپروچ. تو صراط مستقیم
وہ بیلنسڈ راستہ ہے. اور جو ہے اس میں پھر جیسے ہم نے بات کی، اور اگلی جو آیات ہیں وہ اس کی فردر تشریح کریں گی، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یو ہیو ٹو گو. اوکے شور، ٹھیک ہے. تو جو اگلی آیات ہیں انشاءاللہ وہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس پہ اور بات کریں گے کہ فردر اس پہ جو بات ہوئی ہے نا کہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ اللہ نے غضب کیا، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ کون لوگ تھے اور وہ کیا ان کے اندر ایسی کیا غلطیاں ہوئی ان سے. ٹھیک ہے. اچھا، ارشاد ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور وہ لوگ کون تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اس کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح سے آئی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور کون تھے وہ لوگ؟ انبیاء. یہ پھر بتا دیا، یہ ایک اور جگہ پہ اللہ نے مینشن کر دیا، سورہ نساء کی آیت ہے یہ. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، عام نیک لوگ. تو یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صالحین وہ ہیں جو شریعت کو پوری طرح سے فالو کرتے تھے، واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی، یعنی نیکیوں میں بڑھے ہوئے تھے، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس پہ انشاءاللہ اگر کوئی کوشچنس ہیں تو آپ لوگ اف یو وانٹ ٹو آسک اینی تھنگ اور اف یو وانٹ ٹو کامنٹ تو پلیز فیل فری. بس اب یہاں پہ اس کو اینڈ کر دیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین. السلام علیکم.